रहीम जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं यूसुफ मदनी। आपने चैनल को जो नए आने वाले हैं ख़ास तौर पे वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, मैं आज एक पार्क में बैठा हूँ, जुम्मे का दिन है। मैंने कहा थोड़ा बहुत ज़रा हवाखोरी हो जाए। जिस तरह के हमारे कुछ लीडर भी हैं, अपना साबका वज़ीर आज़म लंदन में हवाखोरी कर रहे थे पिछले, वो खबर भी चलती रही है। तो इसी तरह मैंने कहा थोड़ी बहुत हवाखोरी हो जाए। और दूसरा ये वीडियो में एक स्टोरी है, बड़ी दर्दनाक और बड़ी जाहिलाना स्टोरी है। लड़का है एक मुमताज़, दूसरा नईम। ठीक है जी। फैक्ट्री में काम करते हैं, दो लड़कियां हैं क्रिश्चियन। एक का नाम है साजिदा और एक का नाम है आबदा। नईम का तल्लुक़ साजिदा के साथ था और मुमताज़ का तल्लुक़ आबदा के साथ था। फैक्ट्री में इकट्ठे काम करते थे, तल्लुक़ बना लिया। जो साजिदा थी या आबदा, दोनों ने बहनों ने एक प्रोग्राम बनाया कि इन लड़कों को ब्लैकमेल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि नईम को घर बुलाया साजिदा ने। आबदा को उसने एक एंड्रॉयड मोबाइल दे के साइड पे लगा दिया कि मैं इसके साथ गेम करूंगी और आपने वीडियो बनानी है। यानी ब्लैकमेल करने के लिए ज़ाहिर है मवाद की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा मवाद जिससे इंसान किसी दूसरे को ब्लैकमेल कर ले, तो फिर ही ब्लैकमेल होना था। अच्छा, साजिदा ने वो अपना एक बड़ी चालाकी की कि गलत फ़िल्म, जो गंदी फ़िल्में होती हैं, वो एक निकाली अपने मोबाइल से पहले। तो उसको उसने लड़के को दिखाई। उसने कहा ये देखो इस तरह होता है, इस तरह होता है। बहरहाल उनका आपस में पहले आशनाई तो थी ना एक दूसरे के साथ। तो उसने कहा कि आपने ऐसा करना है कि मुझे मेरे जो हाथ और पैर हैं ये ऐसे आपने बांधने हैं दुपट्टे के साथ, कपड़े के साथ। अच्छा, मेरे हाथ पैर आपने बांध के तो मेरे साथ आपने मतलब ऐसे गलत काम करना है। अच्छा, वो इस तरह उसने सारी उसको प्लानिंग बता के तो उसने अपनी बहन को मोबाइल दे दिया कि आपने वीडियो बनानी है और मैं इसको ये सारा कर रही हूँ और मेरे साथ ये जो है वो काम अपना मैं इसके साथ ये करती हूँ, तो आप वीडियो बनाएं। अच्छा, उसने उसके हाथ पकड़ कर नीचे घुटनों से नीचे पैरों के साथ बांध दे, उसको वो बकरी बना लिया, जिसको पंजाबी में कोडा करना कहते हैं। अच्छा, बहरहाल वो करके तो वो सारा उसने करके उसके साथ बदफेली की उस लड़के ने, नईम ने साजिदा के साथ बदफेली की। इसी तरह उन्होंने वो वीडियो बना ली। ये वीडियो बना के फिर उन दोनों बहनों ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुमताज़ ज़रा अच्छे अहदे पे था, फैक्ट्री में काम करता था, रहने वाला मुजफ्फरगढ़ साइड का। तो वो दोनों, ये थाना काना का वाक़या है। काना जो है शेखपुरा साइड पे, उस थाने का ये वाक़या है। अपना इस थाने में ये मॉडल पुलिस स्टेशन है, जो नए थाने हमारी हुकूमत ने बनाए हैं मॉडल। तो वहाँ का ये वाक़या है। उसको ब्लैकमेल किया जनाब। उसने पैसे मांगे उससे, को 50,000 मांगा। पहले लड़के के पास पैसे थे तो उन्होंने वो पैसे उससे लिए, कोई 50,000 मांगा, लेकिन दिया उसने 10,000 रुपया। नईम ने साजिदा को 10,000 रुपया दिया। फिर उसके कोई साजिदा के ससुर का ख़त्म था, तो फिर उसने उससे 50,000 की डिमांड की। फिर उसने को थोड़े बहुत दे के जान छुड़वा ली। एट द एंड उसने 6 लाख रुपए की डिमांड की। साजिदा और आबदा दोनों बहनों ने नईम से और मुमताज़ से 6 लाख रुपए की डिमांड की कि 6 लाख रुपया हमें दो तो हम आपकी जो है जान छोड़ देंगे। इस तरह वो ब्लैकमेल करती रही। लेकिन ये बेचारे बार बार, जो नईम था, इसने भी वो अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वो जोड़े जुड़े थे, कमेटी डाल के बेचारे ने वो उसको दे दिए। और इसी तरह मुमताज़ ने इकट्ठे करके उसको 20-25 हज़ार, 10,000, 20,000 इस तरह करते थोड़े देते रहे। और फैक्ट्री में इकट्ठे काम करते थे। साजिदा ने कहना कि जनाब जब ये हम भी काम करते रहे, हमें सारा पता है कि फैक्ट्रियों में क्या सिलसिला, जो इकट्ठे लड़कियां लड़के काम करते हैं हौजरी लाइन में, वहाँ लड़कियां और लड़के इकट्ठे काम करते हैं। और रूटीन में जो दोपहर का खाना होता है अमूमन इकट्ठे खा लेते हैं। इस तरह वो लड़की ने ब्लैकमेल करना कि जब मैं रेस्ट हो तो इतने बजे मेरी टेबल के ऊपर खाना, बिरयानी, जो अच्छा खाना है वो आपने बाहर से लेकर आना है मेरे लिए, और इतने बजे मेरे टेबल पे पड़ा हो। इस तरह ये एक घिनौनी साजिश की उन्होंने लड़कों के साथ। लेकिन ऐसी जो स्टोरीज़ होती हैं, इसका एंड बड़ा भयानक होता है, क्योंकि कोई भी बंदा
اس کی جب پہنچ سے کام باہر ہو جائے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اس معاملے کو کسی طریقے سے اپنی جان چھڑا لوں اس معاملے سے۔ ممتاز اور نعیم نے یہ پھر پلان کیا کہ یار ان سے جان چھڑوائی جائے، یہ تو کام بہت آگے چلا گیا ہے، یہ تو ہم ان کو 1.5-2 لاکھ روپیہ 2.5 لاکھ روپیہ ان کو آہستہ آہستہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دے چکے ہیں، لیکن یہ اب 6 لاکھ روپیہ اکٹھا مانگ رہی ہیں۔ وہ بیچارے کا نعیم کا پلاٹ تھا، اس نے کہا چلو میں پلاٹ سیل کر کے نا اس کو پیسے دے دیتا ہوں، لیکن پھر ممتاز نے اور اس کو مشورہ دیا کہ یہ آپ، ان کا دوست تھا وقاص، اس سے بھی انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کیا کہ اس طرح تو پھر آپ اس کو 6 لاکھ کا دیں گے آج تو کل کو یہ 10 لاکھ اور مانگ لے گی، یہ پھر اس طرح کام بڑھتا بڑھتا یہ تو ختم نہیں ہوگا، تو ان کو کوئی طریقہ اپناؤ، ان سے کوئی جان چھڑواؤ۔ تو اس نے کہا پھر میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، ان کو مار دیتا ہوں ان سے۔ تو وہ وقاص نے کہا کہ نہیں، وہ معاملہ مشکل ہے، اس میں وقاص نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن اس نے بھی اس کو پھر کہا کہ یار یہ کام لمبا ہو جائے گا، پھنس جائیں گے، بہرحال قتل چھپتا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں لڑکیاں ان خاص طور پہ نعیم اور ممتاز کو یہ بلیک میل کرتی رہی ہیں۔ عابدہ جو تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اس کا تعلق ممتاز کے ساتھ تھا۔ ساجدہ بڑی تھی، حالانکہ اس کے 4 بچے تھے، اس کا شوہر تھا۔ عابدہ کی بھی ایک بیٹی تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ دونوں کرسچین لڑکیوں کو ان کا شوہر ساجدہ کا نعیم کے پاس چھوڑنے آتا، یعنی وہ اس کے پاس چھوڑ جاتا، یہ پھر اکٹھے موٹر سائیکل کے اوپر فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جاتے رہے، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ یہ اکٹھے جاتے ہیں، ظاہر ہے اکٹھے جاتے ہیں تو پھر ایسے تعلقات بھی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فیملی ریلیشن بھی بن گئے، اکٹھے تھے، آنا جانا، گھر میں آنا جانا۔ اس نے کئی بار اس سے پھر وہ اپنا ناجائز غلط کام بھی کیا ساجدہ کے ساتھ نعیم نے، اور اسی طرح ممتاز کا عابدہ کے ساتھ تعلق تھا، وہ بھی چلتا رہا۔ یہ آپس میں مل کے جب بھی کوئی موقع ملتا، یہ آپس میں ناجائز اپنے جو تعلقات تھے ان کے وہ کام غلط کرتے رہتے۔ بہرحال یہ جو کہانی تھی، اس کا جو اینڈ ہوا یہ وہ بڑا دردناک ہے، بڑا عجیب ہے کہ پلان کیا انہوں نے کہ ان کو مار دیں، لیکن ان کو ایس طریقے سے مارا جائے کہ یہ اس قتل کو چھپا دیا جائے۔ ممتاز اور نعیم نے وہ پلان کیا لڑکیوں کو، پہلے تو انہوں نے وہ سپرے حاصل کی جو بے ہوشی کی سپرے تھی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ آسانی سے مل جاتی ہے، کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ سپرے حاصل کی، سپرے حاصل کر کے انہوں دونوں لڑکیوں سے رابطہ کیا گیا کہ آؤ کو باغ ہے ادھر تو ہمارا قریب، تو ادھر گھومنے جانا ہے۔ دونوں لڑکیوں کو اس نے موٹر سائیکل پہ لیا، نعیم نے وہ لے کے باغ میں چلا گیا، وہاں پہ نعیم اپنا ممتاز بھی آ گیا، کوئی اور لڑکا بھی تھا نگرانی شگرانی کے لیے۔ ان کو وہ سپرے سے بے ہوش کیا، بے ہوش کر کے پھر ان کو اٹھا کے تھوڑے دیر کے بعد اٹھا کے کماد میں، یہ گنے کی جو فصل ہوتی ہے کماد، اس میں لے گئے، وہاں جا کر ان کے گلے کاٹے، ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کو وہاں بیٹھے رہے۔ پھر رات ہونے کا جو تھا وہ انتظار کیا، جب رات ہوئی تو پھر ان کی لاشیں اٹھائیں، اور وہ ٹرالی ہوتی ہے جو ٹریکٹر کے ساتھ جس میں وہ سامان اور جس طرح مٹی کا استعمال کرتے ہیں، اس ٹرالی میں ان کی لاشیں ڈال کے، وہ پرالی ایک ہوتی ہے، پرالی گنے، یہ جھونا جس کو ہم دھان یا مونجی کہتے ہیں، چاول کہتے ہیں، اس کا وہ بھوسا، وہ پرالی، اس میں لاشیں چھپا کے، یہ کوئی قریب نہر تھی، بڑی نہر تھی، وہاں جا کے ان کی جو لاشیں تھیں ان کو پھینکا۔ وہ لاشیں تیر گئیں پانی میں، کہتے ہیں لاش ڈوبتی نہیں ہے، تو وہ تیر گئیں، اور وہ وہاں سے ان کو کسی نے نکال لیا، نکال کے جب دیکھا وہ سارا سین، وہ پھر ان سے رابطے تھے اتنی دیر میں، یہ ساجدہ کے بندے نے، شوہر نے رابطہ کیا نعیم سے کہ یار اس طرح وہ مل نہیں رہی ہیں میری بیوی اور اس کی جو سالی تھی میری۔ تو اس سٹوری کا پھر ڈاپسین ہوا، اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے پولیس میں جب رابطہ کیا تو انہوں نے پھر وہ لاشیں بھی مل گئیں، اور پھر انہوں نے وہ دوسرا طریقہ استعمال کیا، CDR، ان کے وہ موبائل کا ڈیٹا شیٹا دیکھا، انہوں نے کہا جی ان 2 لڑکوں کے ساتھ ان 2 لڑکیوں کا رابطہ رہا ہے پچھلے سال، 2 سال 1.5 سال سے۔ تو اس حساب سے جب انہوں نے ٹریس کے سارا معاملہ، جب وہ چند گھنٹوں میں پھر انہوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا، پکڑ کر تفتیش شروع کی، یہ سارا مان گئے، تسلیم کر گئے کہ جی اس طرح، مطلب یہ جو ساری سٹوری ہے یہ اس طرح ہوئی ہے، اور اس طرح ہمارے ان سے ناجائز تعلقات تھے، ہمیں بلیک میل کرتی تھی، ہم نے ان کو قتل کیا۔ بہرحال میں یہ ایک اینڈ پہ آپ تمام لوگوں کو، اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے روز قتل ہوتے ہیں، اور روز لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور روز لوگ بھاگ نہیں پاتے، اور روز لوگ سزائیں برداشت کر رہے ہیں،
سزائے موت ان کو سزا ہو جاتی ہے قتل کے اوپر، لیکن پھر بھی لوگ اس قتل کو چھپانا کیوں چاہتے ہیں، قتل کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اپنے لوگوں کو، اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ کسی بھی معاملے کے اوپر آپ کسی کی جان لینے کا مت سوچیں۔ اگر آپ کسی کی جان لیں گے تو ظاہر ہے آپ کی جان بھی جائے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، اور اب یہ لوگ ان کا چلان ہو چکا ہے، یہ لوگ زیر سماعت ان کا کیس ہے، ظاہر ہے ان کو سزا ہوگی۔ 2 لوگ ہیں، 2 قاتل ہیں، 2 لوگوں کی جان گئی ہے لڑکیوں کی، تو ان کو سزائے موت ہوگی۔ بہرحال آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائیں۔ اللہ حافظ۔